میں نے 23 سالہ زندگی میں جو جدوجہد کی، جو آپ لوگوں کو سمجھایا، آپ تک دین پہنچایا، امت کی خاطر، دین کی خاطر پتھر کھائے، دین کی خاطر ساری رات جاگا، دین کی خاطر، امت کی خاطر، دین کی اشاعت کی خاطر میں نے اپنی دو بیٹیوں کو بیوہ کرایا، دو بیٹیوں کو مطلقہ کرایا۔ یہ کیوں کرایا؟ میں اس تمام جو میں نے کاوش کی، جدوجہد کی، محنت کی، آپ لوگوں تک دین پہنچایا، آپ لوگوں کو رسالت کا پیغام دیا۔ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف کیا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربی، کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجیے، میرے عزیزوں کے ساتھ مودت کا معاملہ کیجیے۔ ہم کو قرآن سے ملا صحابہ سے محبت کرنا، اور ہم کو قرآن ہی سے ملا اہل بیت سے مودت کرنا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس نے بتایا، ہم کو قرآن نے بتایا، ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا ہمیں اشارہ دیا قرآن کریم نے، اور اہل بیت کی مودت کا ہمیں حکم دیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کے اندر، الا المودۃ فی القربی، کیونکہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، اللہ ہر وجود سے واقف ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ مسلمان، نبی کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے والے مسلمان میرے نبی کے نواسوں کو ذبح کریں گے۔ میرے اس لیے تاکید الحکم دے دیا تاکہ کل کو کسی کو بغض کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ نے پہلے حکم دے دیا کہ میرے نبی کے اہل بیت سے، میرے نبی کے گھر والوں سے تمہیں محبت اختیار کرنی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پہلے تو جنگ احد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، علی منی وانا منہ، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ یہ سن کر جبرائیل امین سے رہا نہ گیا، جبرائیل امین سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوئی۔ جبرائیل امین فرمانے لگے وانا منکما، اور میں تم دونوں میں سے ہوں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے عداوت اور دشمنی رکھی اس نے مجھ سے عداوت اور دشمنی رکھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی ومن آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ سمجھے اپنا ٹھکانہ جان لے کہاں ہوگا۔ اب اس حدیث کی بنا پر بہت بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا گیا، بہت بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آدمی بھیجا واقع فتح حاصل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ نے حدیث پیش کر دی، ارے پھر جب حدیث پیش کر دی اور 10 صحابہ نے گواہی کے لیے دی حدیث صحیح ہے، حضرت فاطمہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ اب یہ اس کے حاشیہ چڑھانا ہے، خود میں نے پڑھی ہے، میں اس کو حدیث نہیں مانتا، میں اس کو حدیث مانتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ حدیث ہیں، اور حدیث صرف اتنی ہے، فاطمہ بضعۃ منی۔ یہ جو
حدیث صرف اتنی ہے، اس کے آگے جو حاشیہ چڑھایا گیا ہے اس حاشیے کو ہم نہیں مانتے. حاشیہ چڑھایا گیا کہ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات نہیں، زندہ نہیں، تو اس عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض نہیں اور ان سے کلام نہیں. اب بتائیے، آپ کی بیوی ہے، میں اس کے لیے غیر محرم ہوں، کیا وہ مجھ سے بولنے آئیں گے، مجھ سے کلام کرنے آئیں گے؟ اور وہ جنتی عورتوں کی سردار بطول فاطمہ الزہرا جو خاتون اہل جنت کی سردار ہوگی، وہ ایک غیر محرم شخص سے بات کرنے کے لیے کیوں جائیں گی بھائی؟ پھر کتنا وقت ملا، کہاں ابوبکر صدیق کو باتیں کرنے کا موقع ملا، کہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی اتنی عمر ہوئی کہ وہ آپ کے پاس آتی اور آپ کے ہم کلام ہوتی؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ ناراض دنیا سے گئی؟ کس نے بتایا تمہیں؟ اس جھوٹ کی بھی کوئی حد ہے. اس جھوٹ کی وجہ سے آج ایک شخص گمراہ ہو گیا، پہلے ایک شخص پہلے گمراہ ہوا، آج دوسرا شخص گمراہ ہو گیا اسی جھوٹ کی وجہ سے. اللہ ان پر رحم کرے جن لوگوں نے یہ حاشیہ اس پر چڑھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ نہیں ہے کوئی شخص، سننے کی بات ہے، کوئی شخص کسی سے کا کوئی مال غصب کرے گا، چھینے گا، جھپٹے گا، اس لیے کرے گا میں کھاؤں گا میری اولاد کھائے گا، اس لیے تو کرے گا نا، میرے کام آئے گا، میری اولاد کے کام آئے گا. کوئی بتا سکتا ہے، کوئی مائی کا نام بتا سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 سال چند ماہ اور حکومت میں باغ فتح میں سے کھایا تھا، یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت تھی اس میں سے اپنے لیے کوئی فرض رکھا تھا، اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی فرض رکھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ آپ نے پیچھے کیا چھوڑا؟ جو اثاثہ چھوڑا، جو دوسرے خلیفہ کے حصے میں جو اثاثہ آیا اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ پیتا ہو گئے، رو کر کہنے لگے اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے کہ اپنے بعد والے آنے والے کو مشقت اور مصیبت میں ڈال گیا. ارے بھائی، جب انہیں تو کھانا نہیں تھا تو غصب کیوں کرنا تھا؟ کیا کہا کہ میں اس مال میں سے وہی کروں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کیا نہیں؟ وظیفے نہیں دیے، خرچ نہیں اٹھایا، ازواج مطہرات کا خرچ نہیں اٹھایا، بیت المال سے خرچ نہیں دیا، حضرت فاطمہ کو وظیفہ نہیں دیا، حضرت علی کو وظیفہ نہیں دیا. کون کہتا نہیں دیا؟ اور انہی الزامات کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں جا کر وہ فتح اہل بیت کو دیا. اس سے کہتے ہیں کہ وہ سچ حقیقت کو سمجھے اور یہ سب غصب کرنے والے غصب کرنے والا اپنا پیٹ بھرے گا. حال کیا ہے کہ بیوی نے فرمائش کر دی، بیوی نے فرمائش کری میٹھی چیز کو طبیعت چاہ رہی ہے. آج ہم اپنے گھروں میں اتنی بار شیرینی پکا کر کھاتے ہیں، اتنی بار حلوے بنا کر کھاتے ہیں، اتنی بار مٹھائیاں بنا کر کھاتے ہیں، لڈو بنا کر کھاتے ہیں اور شیر بنا کر کھاتے ہیں. کیا ان کے دل نہیں تھے؟ ان کے اہل و عیال کے دل نہیں تھے؟ ان کے بچوں کے دل نہیں تھے؟ ایک مرتبہ بیوی نے فرمائش کر دی، میٹھی چیز کو دل چاہ رہا. کہا بیوی میرے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ تجھ کو میٹھی چیز کھلا دوں، میں معذور ہوں، میرا عذر کو قبول کر لے. بیوی خاموش ہو گئی. چند دنوں کے بعد ان کی بیوی نے اسی دن سے تھوڑا تھوڑا جو بیت المال سے ان کو روزینہ ملتا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا سا بچانا شروع کیا. اور جب اتنی مقدار ہو گئی اس بچے ہوئے مال کی، اس بچے